لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے عقبہ بن صہبان سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں درخت کے نیچے بیعت میں موجود تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کے درمیان کنکری لے کر پھینکنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4841۔ عقبہ بن صہبان سے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن مغفل مزنی رضی اللہ عنہ سے غسل خانے میں پیشاب کرنے کے متعلق سنا، یعنی یہ کہ آپ نے اس سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4842۔ محمد بن ولید نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے خالد نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ نے، اور وہ صلح حدیبیہ کے دن درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں شامل تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4843۔ احمد بن اسحاق سلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعلا نے، کہا ہم سے عبدالعزیز بن سیاح نے، ان سے حبیب بن ابی ثابت نے کہ میں ابو وائل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے خوارج کے متعلق گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم مقام صفین میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے جہاں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی تھی۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی طرف صلح کے لیے بلائے؟ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن خوارج نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اس پر سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم پہلے اپنا جائزہ لو، ہم لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے، آپ کی مراد اس صلح سے تھی جو مقام حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ہوئی تھی، اور جنگ کا موقع آتا تو ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، لیکن صلح کی بات چلی تو ہم نے اس میں بھی صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور کیا کفار باطل پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں جائیں گے اور کیا ان کے مقتولین دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہم اپنے دین کے بارے میں ذلت کا مظاہرہ کیوں کریں، یعنی دب کر صلح کیوں کریں اور کیوں واپس جائیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے، ان کو غصہ آ رہا تھا، صبر نہیں آیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیا ہم حق پر اور وہ باطل پر نہیں ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اے ابن خطاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ انہیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ پھر سورۃ الفتح نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4844۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ وہ سب سے بہتر افراد تباہ ہو جائیں، یعنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی تھی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بنی تمیم کے سوار آئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا کوئی امیر بنا دیں۔ ان میں سے ایک عمر رضی اللہ عنہ نے بنی مجاشے کے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کے انتخاب کے لیے کہا تھا، اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرے کا نام پیش کیا تھا۔ نافع نے کہا کہ ان کا نام مجھے یاد نہیں۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کا ارادہ مجھ سے اختلاف کرنا ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ آپ سے اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اس پر ان دونوں کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی آہستہ آہستہ بات کرتے کہ آپ صاف سن بھی نہ سکتے تھے اور دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔
انہوں نے اپنے نانا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق اس سلسلے میں کوئی چیز بیان نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4845۔ موسیٰ بن انس نے خبر دی اور انہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں۔ پھر وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے، دیکھا کہ وہ گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ برا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا۔ اب سارے نیک عمل اکارت ہوئے اور اہل دوزخ میں قرار دے دیا گیا ہوں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ حضرت موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4846۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بلکہ اقرع بن حابس کو امیر بنائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ کے خلاف کرنے کی غرض سے یہ نہیں کہا ہے۔ اس پر دونوں میں بحث چلی گئی اور آواز بھی بلند ہو گئی۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں جلدی مت کیا کرو، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4847۔ شعبہ نے بیان کیا ان سے قتادہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں دوزخیوں کو ڈالا جائے گا اور وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر رکھے گا اور وہ کہے گی کہ بس بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4848۔ ابو سفیان حمیری سعید بن یحییٰ بن مہدی نے بیان کیا، ان سے عوف نے، ان سے محمد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ابو سفیان حمیری اکثر اس حدیث کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے موقوفاً ذکر کرتے تھے کہ جہنم سے پوچھا جائے گا تو بھر بھی گئی؟ وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھے گا اور کہے گی کہ بس بس۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4849۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور دوزخ نے بحث کی۔ دوزخ نے کہا میں متکبروں اور ظالموں کے لیے خاص کی گئی ہوں۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ میرے اندر صرف کمزور اور کم رتبے والے لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں جس پر چاہوں رحم کروں، اور دوزخ سے کہا کہ تو عذاب ہے، تیرے ذریعے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں۔ جنت اور دوزخ دونوں بھریں گی۔ دوزخ تو اس وقت تک نہیں بھرے گی جب تک اللہ رب العزت اپنا قدم اس پر نہیں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ بولے گی کہ بس بس بس، اور اس وقت بھر جائے گی اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور جنت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4850۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ 14ویں رات تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ اس کی رویت میں تم دھکم پیل نہیں کرو گے بلکہ بڑے اطمینان سے ایک دوسرے کو دھکا دیے بغیر دیکھو گے۔ اس لیے اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز نہ چھوڑو۔ پھر آپ نے آیت اور اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے رہیے آفتاب نکلنے سے پہلے اور چھپنے سے پہلے کی تلاوت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4851۔ مجاہد نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں تمام نمازوں کے بعد تسبیح پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ارشاد وادبار السجود کی تشریح کرنا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4852۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے
انہیں عروہ نے، انہیں زینب بنت ابی سلمہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حج کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر سواری پر بیٹھ کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کرے۔ چنانچہ میں نے طواف کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ والطور و کتاب مسطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4853۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ مغرب کی نماز میں سورہ والطور پڑھ رہے تھے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے، یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں۔ کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ لوگ حاکم ہیں؟ تو میرا دل اڑنے لگا۔ حضرت سفیان نے بیان کیا، لیکن میں نے ظاہری سے سنا ہے، وہ محمد بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے تھے، ان سے ان کے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ والطور پڑھتے سنا۔ سفیان نے کہا کہ میرے ساتھیوں نے اس کے بعد جو اضافہ کیا ہے وہ میں نے ظاہری سے نہیں سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4854۔ مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ایمان والوں کی ماں، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیت لا تدرکہ الابصار سے لے کر من ورائی حجاب تک کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے ہو، اور جو شخص تم سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے آیت وما تدری نفسی ما اکتسب غدا، یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا کی تلاوت فرمائی۔ اور جو شخص تم میں سے کہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول پہنچا دیجئے وہ سب کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے۔ ہاں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4855۔ سلیمان شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زر بن حبیش سے سنا اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت فکانہ قاب قوسین او ادنا، یعنی صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی، جو کچھ بھی نازل کیا کے متعلق بیان کیا کہ ہم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا، ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4856۔ سلیمان شیبانی نے بیان کیا کہ میں نے زر بن حبیش سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، فکانہ قاب قوسین، یعنی 102 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اور بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل کی، جو کچھ بھی نازل کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جن کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4857۔ سفیان زہری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، یعنی آپ نے اپنے رب کی عظیم نشانیاں دیکھیں کے متعلق بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف سبز فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھانپ لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4858۔ ابو جوزا نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لات اور عزا کے حال میں کہا کہ لات ایک شخص کو کہتے ہیں جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4859۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قسم کھائے اور کہے کہ قسم ہے لات اور عزا کی تو اسے تجدید ایمان کے لیے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، اور جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کھیلیں
تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4860۔ سفیان بن عیینہ نے بیان کیا کہ میں نے عروہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ منات بت کے نام پر احرام باندھتے جو مقام مشلل میں تھا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان حج و عمرہ میں سعی نہیں کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان طواف کیا اور مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ سفیان نے کہا کہ منات مقام قدید پر مشلل میں تھا، اور عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا کہ ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے انصار اور قبیلہ غسان کے لوگ منات کے نام پر احرام باندھتے تھے، پہلی حدیث کی طرح۔ اور معمر نے زہری سے بیان کیا، ان سے عروہ نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ قبیلہ انصار کے کچھ لوگ منات کے نام کا احرام باندھتے تھے۔ منات ایک بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسلام لانے کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم منات کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4861۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے اور تمام مشرکوں اور جنات و انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ عبد الوارث کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن طہمان نے بھی ایوب سے روایت کیا، اور اسماعیل بن علیہ نے اپنی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4862۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدے والی سورت سورہ نجم ہے۔ بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا، اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سبھی نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی اور اس پر سجدہ کر لیا۔ بعد میں بدر کی لڑائی میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا ہوا پڑا ہے۔ وہ شخص امیہ بن خلف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4863۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا اس کے پیچھے چلا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہم سے فرمایا تھا کہ گواہ رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4864۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند پھٹ گیا تھا، اور اس وقت ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ لوگوں گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4865۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4866۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ دکھانے کو کہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کے پھٹ جانے کا معجزہ دکھایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4867۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں پھٹ گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4868۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4869۔ سعید قطان نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے، سو ہے کوئی نصیحت کرنے والا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4870۔ زہیر نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے ایک شخص کو اسود سے پوچھتے سنا کہ سورہ قمر میں آیت فحل میں مدکر ہے یا مذکر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فحل میں مدکر پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فحل میں مدکر پڑھتے سنا ہے، دال محملہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4871۔ عثمان نے خبر دی، انہیں شعبہ نے، انہیں ابو اسحاق نے، انہیں اسود نے، اور انہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحل میں مدکر پڑھا، الآیت دال محملہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4872۔
شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحل میں مدکر دال محملہ سے پڑھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4873۔ وکی نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے اسود بن یزید نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فحل میں مذکر پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ فحل میں مدکر یعنی دال محملہ سے پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4874۔ خالد حذا نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند، اور مجھ سے محمد بن یحییٰ ذہلی نے بیان کیا، کہا ہم سے عفان بن مسلم نے بیان کیا، ان سے وہیب نے کہا ہم سے خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ بدر کی لڑائی کے ایک دن ایک خیمے میں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں، اے اللہ تیری مرضی ہے، اگر تو چاہے ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے، پھر آج کے بعد تیری عبادت باقی نہیں رہے گی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے رب سے بہت ہی الحا و زاری سے دعا کر لی ہے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے اور آپ خیمے سے نکلے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سو ان قریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4875۔ یوسف بن ماہک نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت آیت لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور تلخ چیز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تو میں بچی تھی اور کھیلا کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4876۔ خالد بن مہران حذا نے بیان کیا ان سے اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ بدر کی لڑائی کے موقع پر میدان میں ایک خیمے میں یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے کہ مسلمانوں کو فنا کر دے تو آج کے بعد پھر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے خوب الحاوزاری کے ساتھ دعا کر چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، یعنی ان قریب کافروں کی یہ جماعت ہار جائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، لیکن ان کا اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا ہے اور قیامت بڑی سخت اور بہت ہی کڑوی چیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4877۔ ابو عمران جونی نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور 2 دوسرے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کے ہوں گے، اور جنت عدن سے جنتیوں کے اپنے رب کے دیدار میں کوئی چیز سوائے کبریائی کی چادر کے جو اس کے منہ پر ہوگی حائل نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4878۔ ابو عمران جونی نے بیان کیا ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قیس نے اور ان سے ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی اور اس کے ہر کنارے پر مسلمان کی ایک بیوی ہوگی، ایک کنارے والی دوسرے کنارے والی کو نہ دیکھ سکے گی اور مومن ان کے پاس باری باری جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4879۔ اور 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہوں گی، اور ایسے بھی 2 باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام دوسری چیزیں سونے کی ہوں گی۔ جنت عدن والوں کو اللہ کے دیدار میں صرف ایک جلال کی چادر حائل ہوگی جو اس کے مبارک منہ پر پڑی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4880۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ کہتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جنت میں ایک درخت طویل ہوگا، اتنا بڑا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا اور پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اگر تمہارا جی چاہے تو آیت وظل ممدود کی قرأت کر لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4881۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سورہ توبہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سورہ توبہ کی ہے یا فضیحت کرنے والی ہے؟ اس صورت میں برابر یہی اترتا رہا۔ بعض لوگ ایسے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو گمان ہوا یہ صورت کسی کا کچھ بھی نہیں چھوڑے گی بلکہ سب کے بھید کھول دے گی۔ بیان کیا کہ میں نے سورۃ الانفال کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ میں نے سورہ حشر کے متعلق پوچھا تو فرمایا کہ قبیلہ بنو نذیر کے یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4882۔ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سورۃ حشر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا بلکہ اسے سورہ نذیر کہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4883۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے اور انہیں کاٹ ڈالا تھا۔ یہ درخت مقام بغیرہ میں تھے۔ پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جو کھجوروں کے درخت تم نے کاٹے یا انہیں ان کی جڑوں پر قائم رہنے دیا سو یہ دونوں اللہ ہی کے حکم کے موافق ہیں اور تاکہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4884۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا ان سے ظاہری نے، ان سے مالک بن اوس بن حدثان نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنی نذیر کے اموال کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑائی کے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ ان اموال کا خرچ کرنا خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، چنانچہ آپ اس میں سے ازواج مطہرات کا سالانہ خرچ دیتے تھے اور جو باقی بچتا تھا اس سے سامان جنگ اور گھوڑوں کے لیے خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے موقع پر کام آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4885۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے گودوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کلام قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو ام یعقوب کے نام سے معروف تھی۔ وہ آئی اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آخر کیوں نہ میں انہیں لعنت کروں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرآن مجید تو میں نے بھی پڑھا ہے لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں میں نے تو اس میں کہیں یہ بات نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں ضرور مل جاتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں لے لیا کرو اور جس سے تمہیں روک دیں رک جایا کرو؟ اس نے کہا کہ پڑھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر عورت نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بیوی بھی ایسا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے دیکھا لیکن اس طرح کی ان کے یہاں کوئی معیوب چیز اسے نہیں ملی۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میری بیوی اسی طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4886۔ سفیان ثوری نے بیان کیا کہ میں نے عبد الرحمن بن عابد سے منصور بن معتمر کی حدیث کا ذکر کیا جو وہ ابراہیم سے بیان کرتے تھے کہ ان سے علقمہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے قدرتی بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگانے والیوں پر لعنت بھیجی تھی۔ عبد الرحمن بن عابس نے کہا کہ میں نے بھی ام یعقوب نامی ایک عورت سے سنا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منصور کی حدیث کے مثل بیان کرتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4887۔ عمر بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زخمی ہونے کے بعد انتقال سے پہلے فرمایا تھا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ ان کا حق پہچانے، اور میں اپنے بعد میں ہونے والے خلیفہ کو انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جو دار السلام
اور ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، یہ کہ ان میں جو نیکوکار ہیں ان کی عزت کرے اور ان کے غلط کاروں سے درگزر کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4888۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فاقے سے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ وہ آپ کی دعوت کریں، لیکن ان کے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو آج رات اس مہمان کی میزبانی کرے؟ اللہ اس پر رحم کرے گا۔ اس پر ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آج میرے مہمان ہیں۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کوئی چیز ان سے بچا کے نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میرے پاس اس وقت بچوں کے کھانے کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انصاری صحابی نے کہا، اگر بچے کھانا مانگے تو انہیں سلا دو اور آؤ یہ چراغ بھی بجھا دو، آج رات ہم بھوکے ہی رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ انصاری صحابی صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں انصاری صحابی اور ان کی بیوی کے عمل کو پسند فرمایا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسکرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود فاقے میں ہی ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4889۔ حسن بن محمد بن علی نے بیان کیا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور جب مقام خاخ کے باغ پر پہنچ جاؤ گے جو مکے اور مدینے کے درمیان تھا تو وہاں تمہیں ہودج میں ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، وہ خط تم اس سے لے لینا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم نے ہودج میں اس عورت کو پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرا سارا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے۔ آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا، ہم لوگ وہ خط لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکے میں تھے۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا ذکر لکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر آتے ہیں، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانہ قیام مکہ میں رہا کرتا تھا، لیکن ان کے قبیلہ و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں، اور ان کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ جبکہ ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان پر ایک احسان کر دوں اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی مکے میں حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ عمل کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے تمام حالات سے واقف تھا، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا یہ عمرو بن دینار کا قول ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے کہا
ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ سفیان بن عینہ سے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آیت لا تتخذوا عدوی انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ سفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یوں ہی ہے، لیکن میں نے عمروں سے جو حدیث یاد کی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا اور کسی نے اس حدیث کو عمروں سے خوب یاد رکھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4890۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول ہونے کے بعد ان مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، ارشاد غفور الرحیم تک۔ حضرت عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا چنانچہ جو عورت اس شرط آیت میں مذکور یعنی ایمان وغیرہ کا اقرار کر لیتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی، اور ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوا، صرف آپ ان سے زبانی بیعت لیتے تھے۔ کہ آیت میں مذکورہ باتوں پر قائم رہنا اس روایت کے مطابق یونس، معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے ظاہری سے کی، اور اسحاق بن راشد نے ظاہری سے بیان کیا کہ ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4891۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، ان لا یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور ہمیں نوحہ یعنی میت پر زور زور سے رونا پیٹنا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت پر ایک عورت خود ام عطیہ رحمۃ اللہ علیہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ فلاں عورت نے نوحے میں میری مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ گئیں اور پھر دوبارہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4892۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زبیر سے سنا، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، یعنی اور بھلی باتوں اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک شرط تھی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے وقت عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4893۔ ابو ادریس نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور نہ زنا کرو گے، اور نہ چوری کرو گے۔ آپ نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھیں۔ سفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر تم میں سے جو شخص اس شرط کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی شرط کے خلاف ورزی کر بیٹھا اور اس پر اسے سزا بھی مل گئی تو سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ لیکن کسی نے اپنے کسی عہد کے خلاف کیا اور اللہ نے اسے چھپا لیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو اسے اس پر عذاب دے اور اگر چاہے معاف کر دے۔ سفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا، انہوں نے ظاہری سے اور یوں ہی کہا، آیت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4894۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھی ہے۔ ان تمام بزرگوں نے نماز خطبے سے پہلے پڑھی تھی اور خطبہ بعد میں دیا تھا۔ ایک مرتبہ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، گویا اب بھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صف چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات،
یعنی اے نبی، جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیں، آپ نے پوری آیت آخر تک پڑھی۔ جب آپ آیت پڑھ چکے تو فرمایا، تم ان شرائط پر قائم رہنے کا وعدہ کرتی ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سوا اور کسی عورت نے شرم کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہی۔ حسن کو اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا لیا۔ عورتیں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4895۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا، اور میں عاقب ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4896۔ حسن بن محمد بن علی نے بیان کیا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور جب مقام خاخ کے باغ پر پہنچ جاؤ گے جو مکے اور مدینے کے درمیان تھا، تو وہاں تمہیں ہودج میں ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، وہ خط تم اس سے لے لینا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم نے ہودج میں اس عورت کو پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرا سارا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے۔ آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا، ہم لوگ وہ خط لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکے میں تھے۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا ذکر لکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر آتے ہیں، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حاتب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانہ قیام مکہ میں رہا کرتا تھا، لیکن ان کے قبیلہ و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں، اور ان کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ جبکہ ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان پر ایک احسان کر دوں، اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی مکے میں حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ عمل کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے تمام حالات سے واقف تھا، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا یہ عمرو بن دینار کا قول ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ بن مدینی نے کہا، ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ سے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آیت لا تتخذوا عدوی انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ سفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یوں ہی ہے، لیکن میں نے عمرو سے جو حدیث یاد کی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا، اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا اور کسی نے اس حدیث کو
عمروں سے خوب یاد رکھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4890۔ عروہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول ہونے کے بعد ان مومن عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے جو ہجرت کر کے مدینہ آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں، ارشاد غفور الرحیم تک۔ حضرت عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، چنانچہ جو عورت اس شرط آیت میں مذکور یعنی ایمان وغیرہ کا اقرار کر لیتی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زبانی طور پر فرماتے کہ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی، اور ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کا ہاتھ بیعت لیتے وقت کبھی نہیں چھوا، صرف آپ ان سے زبانی بیعت لیتے تھے۔ کہ آیت میں مذکورہ باتوں پر قائم رہنا اس روایت کی مطابق یونس، معمر اور عبد الرحمن بن اسحاق نے ظاہری سے کی، اور اسحاق بن راشد نے ظاہری سے بیان کیا کہ ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4891۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے ہمارے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ یشرکن باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، اور ہمیں نوحہ یعنی میت پر زور زور سے رونا پیٹنا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ممانعت پر ایک عورت خود ام عطیہ رحمۃ اللہ علیہم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور عرض کیا کہ فلاں عورت نے نوحے میں میری مدد کی تھی، میں چاہتی ہوں کہ اس کا بدلہ چکاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، چنانچہ وہ گئیں اور پھر دوبارہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4892۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے زبیر سے سنا، انہوں نے اکرمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، یعنی اور بھلی باتوں اور اچھے کاموں میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک شرط تھی جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے وقت عورتوں کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4893۔ ابو ادریس نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے اس بات پر بیعت کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ گے، اور نہ زنا کرو گے، اور نہ چوری کرو گے۔ آپ نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھیں۔ سفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ نے یہ آیت پڑھی، پھر تم میں سے جو شخص اس شرط کو پورا کرے گا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو کوئی ان میں سے کسی شرط کے خلاف ورزی کر بیٹھا اور اس پر اسے سزا بھی مل گئی تو سزا اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ لیکن کسی نے اپنے کسی عہد کے خلاف کیا اور اللہ نے اسے چھپا لیا تو وہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو اسے اس پر عذاب دے اور اگر چاہے معاف کر دے۔ سفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبد الرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا، انہوں نے ظاہری سے اور یوں ہی کہا، آیت پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4894۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھی ہے۔ ان تمام بزرگوں نے نماز خطبے سے پہلے پڑھی تھی اور خطبہ بعد میں دیا تھا۔ ایک مرتبہ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، گویا اب بھی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں جب آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے بٹھا رہے تھے۔ پھر آپ صف چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور عورتوں کے پاس تشریف لائے۔ بلال رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یعنی اے نبی جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں کہ آپ سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ بدکاری کریں گی، اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی، اور نہ بہتان لگائیں گی جسے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان گھڑ لیں۔ آپ نے پوری آیت آخر تک پڑھی۔
جب آپ آیت پڑھ چکے تو فرمایا تم ان شرائط پر قائم رہنے کا وعدہ کرتی ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے سوا اور کسی عورت نے شرم کی وجہ سے کوئی بات نہیں کہی۔ حسن کو اس عورت کا نام معلوم نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر عورتوں نے صدقہ دینا شروع کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا کپڑا پھیلا لیا۔ عورتیں بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں چھلے اور انگوٹھیاں ڈالنے لگیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4895۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا، اور میں عاقب ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4896۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورۃ الجمعہ کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اور معلم ہیں۔ بیان کیا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر یہی سوال 3 مرتبہ کیا۔ مجلس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اگر ایمان سریہ پر بھی ہوگا تب بھی ان لوگوں یعنی فارس والوں میں سے اس تک پہنچ جائیں گے، یا یوں فرمایا کہ ایک آدمی ان لوگوں میں سے اس تک پہنچ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4897۔ عبدالعزیز نے بیان کیا انہیں سور نے اور ان سے ابو الغیث نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4898۔ عبدالعزیز نے بیان کیا انہیں سور نے اور ان سے ابو الغیث نے انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ اسے پالیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4898۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک غزوہ تبوک میں تھا اور میں نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا کہ جو لوگ مہاجرین رسول کے پاس جمع ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا اب اگر ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والوں کو نکال باہر کرے گا۔ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ سے کیا یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا، راوی کو شک تھا۔ انہوں نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے تمام باتیں آپ کو سنا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلا بھیجا۔ انہوں نے قسم کھا لی، کہا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو جھوٹا سمجھا اور عبداللہ کو سچا سمجھا۔ مجھے اس کا اتنا صدمہ ہوا کہ ایسا کبھی نہ ہوا تھا۔ پھر میں گھر میں بیٹھ رہا، میرے چچا نے کہا کہ میرا خیال نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تکذیب کریں گے اور تم پر ناراض ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور اس سورت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یزید اللہ تعالیٰ نے تم کو سچا کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4900۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا سعد بن عبادہ یا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ مت کرو تاکہ وہ ان کے پاس سے بھاگ جائیں۔ یہ بھی کہا کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا۔ میں نے اس کی یہ بات چچا سے آ کر کہی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوایا۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سچا جانا اور مجھ کو جھوٹا سمجھا۔ مجھے اس کا اتنا صدمہ پہنچا کہ ایسا کبھی نہیں پہنچا ہوگا۔ پھر میں گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله
الی قولہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، اور آیت لیخرجن الاعز منها الاذل۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور میرے سامنے اس سورت کی تلاوت کی، پھر فرمایا اللہ نے تمہارے بیان کو سچا کر دیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4901۔ حکم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن کعب قرظی سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یہ بھی کہا کہ اب اگر ہم مدینہ واپس گئے تو ہم میں سے عزت والا ذلیلوں کو نکال باہر کرے گا، تو میں نے یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اس پر کفار نے مجھے ملامت کی اور عبداللہ بن ابی نے قسم کھا لی کہ اس نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ پھر میں گھر واپس آ گیا اور سو گیا۔ اس کے بعد مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا اور میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق میں آیت نازل کر دی ہے، اور یہ آیت اتری ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ آخر تک۔ اور ابن ابی زائدہ نے عامش سے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، اور ان سے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4902۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر غزوہ تبوک یا بنی المصطلق میں تھے، جس میں لوگوں پر بڑے تنگ اوقات آئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہیں ان پر کچھ خرچ مت کرو تاکہ وہ ان کے پاس سے منتشر ہو جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اب ہم مدینہ لوٹ کر جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو نکال باہر کرے گا۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اس گفتگو کی اطلاع دی تو آپ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو بلا کر پوچھا۔ اس نے بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ لوگوں نے کہا زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا ہے۔ لوگوں کی اس طرح کی باتوں سے میں بڑا رنجیدہ ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی اذا جاءک المنافقون، یعنی جب آپ کے پاس منافق آئے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن انہوں نے اپنے سر پھیر لیے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد خشبہ مسندہ، گویا وہ بہت بڑے لکڑی کے کھمبے ہیں۔ ان کے متعلق اس لیے کہا گیا کہ وہ بڑے خوبصورت اور ڈیل ڈول معقول مگر دل میں منافق تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4903۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے چچا کے ساتھ تھا، میں نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کو کہتے سنا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو تاکہ وہ منتشر ہو جائیں، اور اگر اب ہم مدینہ واپس لوٹیں گے تو ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو باہر کر دیں گے۔ میں نے اس کا ذکر اپنے چچا سے کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی تصدیق کر دی تو مجھے اس کا اتنا افسوس ہوا کہ پہلے کبھی کسی بات پر نہ ہوا ہوگا۔ میں غم سے اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے چچا نے کہا کہ تمہارا کیا ایسا خیال تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلایا اور تم پر خفا ہوئے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوا کر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق نازل کر دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4904۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا اور انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ تبوک میں تھے۔ سفیان نے ایک مرتبہ بجائے غزوہ کے جیش لشکر کا لفظ کہا۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی۔ انصاری نے کہا یا للانصار، یعنی اے انصاریو دوڑو، اور مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، یعنی اے مہاجرین دوڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور فرمایا کیا قصہ ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات سے مار دیا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو
کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے بھی یہ بات سنی تو کہا اچھا اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی، خدا کی قسم جب ہم مدینہ لوٹیں گے تو ہم سے عزت والا ذلیلوں کو نکال کر باہر کر دے گا۔ اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق کو ختم کر دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرا دیتے ہیں۔ جب مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے تو انصار کی تعداد سے ان کی تعداد کم تھی، لیکن بعد میں ان مہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عمر بن دینار سے یاد کی۔ عمر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4905۔ عبداللہ بن فضل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ان کا بیان نقل کیا کہ مقام حرہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے تھے ان پر مجھے بڑا رنج ہوا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو میرے غم کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے مجھے لکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عبداللہ بن فضل کو اس میں شک تھا کہ آپ نے انصار کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا تھا یا نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان کی مجلس کے حاضرین میں سے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ہی وہ ہیں جن کے سننے کی اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4906۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث عمر بن دینار سے یاد کی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہم ایک غزوہ میں تھے، اچانک مہاجرین کے ایک آدمی نے انصاری کے ایک آدمی کو مار دیا۔ انصاری نے کہا اے انصاریوں دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار دیا ہے۔ اس پر انصاری نے کہا کہ اے انصاریوں دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پکارنا چھوڑ دو کہ یہ نہایت ناپاک باتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انصار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بعد میں مہاجرین زیادہ ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا اچھا اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، اللہ کی قسم مدینے واپس ہو کر عزت والے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہو تو اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ورنہ لوگ یوں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرانے لگے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4907۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بیوی آمنہ بنت غفار کو جبکہ وہ حائضہ تھیں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ وہ ان سے اپنی بیوی سے رجوع کر لیں اور اپنے نکاح میں رکھیں جہاں تک کہ وہ ماہواری سے پاک ہو جائے، پھر ماہواری آئے اور پھر وہ اس سے پاک ہو۔ اب اگر وہ طلاق دینا مناسب سمجھیں تو اس کی پاکی طہر کے زمانے میں اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے طلاق دے سکتے ہیں، بس یہی وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے اس میں یعنی حالت طہر میں طلاق دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4908۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آنے والے نے پوچھا کیا آپ مجھے اس عورت کے متعلق مسئلہ بتائیے جس نے اپنے شوہر کی وفات کے 4 مہینے بعد بچہ جنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کا خاوند فوت ہو وہ عدت کی 2 مدتوں میں جو مدت لمبی ہو اس کی رعایت کرے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں تو ان کی عدت کا یہ حکم ہے، حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس مسئلے میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہی ہوں۔ ان کے مراد ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے تھی۔ آخر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام قریب کو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا
یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ صبیہ اسلمیہ کے شوہر سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے۔ وہ اس وقت حاملہ تھیں۔ شوہر کی موت کے 40 دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ پھر ان کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا۔ ابو سنابل بھی ان کے پاس پیغام نکاح بھیجنے والوں میں سے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4909۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں ایک مجلس میں جس میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی تھے موجود تھا۔ ان کے شاگرد ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ میں نے وہاں صبیہ بنت الحارث کی عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے حدیث بیان کی کہ اس پر ان کے شاگرد نے زبان اور آنکھوں کے اشارے سے ہونٹ کاٹ کر مجھے تنبیہ کی۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں سمجھ گیا اور کہا کہ عبداللہ بن عتبہ کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں۔ اگر میں ان کی طرف بھی جھوٹ نسب کرتا ہوں تو بڑی جرت کی بات ہوگی۔ مجھے تنبیہ کرنے والے صاحب اس پر شرمندہ ہو گئے اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے کہا لیکن ان کے چچا تو یہ بات نہیں کرتے تھے۔ ابن سیرین نے بیان کیا کہ پھر میں ابو عطیہ مالک بن عامر سے ملا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا۔ وہ بھی صبیعہ والی حدیث بیان کرنے لگے، لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اس سلسلے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو انہوں نے کہا کیا تم اس پر جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ ہو عدت کی مدت کو طول دے کر سختی کرنا چاہتے ہو اور رخصت و سہولت دینے کے لیے تیار نہیں؟ بات یہ ہے کہ چھوٹی سورہ نساء یعنی سورہ طلاق بڑی سورہ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے، اور کہا وَأُولَاتَ الْأَحْمَالَ أَجْلَهُنَّ أَن يَدْعُنَّ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیوں کی عدت ان کے حمل کا پیدا ہو جانا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4910۔